السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دل تجھ پر ہار گیا، عبداللہ حربت، قسط نمبر 10۔ وہ اگلے دن نرمین کے آفس میں پہنچی۔ نرمین اس وقت اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی کسی سوچ میں مبتلا تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کس طریقے سے دلنشین کا پتا صاف کیا تھا اور اسے یہاں سے نکلوا دیا تھا۔ البتہ اس میں اسے نقصان بہت ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی انا کو تسکین بھی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود وجدان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب دلنشین کو اس کی زندگی سے نکالنے کے بعد یہ کام مزید آسان ہو چکا تھا اس کے لیے۔ صرف تم ہی نہیں، اس کی زندگی میں اگر کوئی اور لڑکی بھی آئے گی تو پھر میں اسی کے ساتھ یہی سب کچھ کروں گی، پھر چاہے مجھے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سیدھی ہوتی ہوئی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر لیے ہوئے بولی، اور اتنی ہی دیر میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں سے دلنشین کو داخل ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچھا، مجھے یاد آیا، وجدان نے نوکری اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے نا، اس لیے اپنا سامان لینے آئی ہوگی گھر سے تو مجھے لگتا ہے جا چکی ہے، اور یہاں سے بھی جانے والی ہوں، آخری دن ہے، غلط نہیں ہوں نا میں؟ اس نے چہرے پر وہی مسکراہٹ لیتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے جب دلنشین سے یہ تمام الفاظ ادا کیے تو دلنشین کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلے، مگر وہ اپنے غصے کو اپنے اندر ہی پی گئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو نمایاں کیا۔ بالکل بھی نہیں، میں نہ تو اس کی زندگی سے گئی ہوں اور نہ ہی اس کی کمپنی سے کہیں جانے والی ہوں، میں تو ہمیشہ کے لیے یہیں پر ہوں، کسی اور کو جانے کی ضرورت ہے۔ دلنشین نے نہایت اعتماد سے یہ بات کہی، جسے سنتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نرمین کے چہرے پر حیرانگی پھیلی۔ یہ کس قسم کا مذاق کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ کیا میرا اور تمہارا مذاق ہے؟ جیسے ہی نرمین نے حیرانگی سے سوال کیا تو دلنشین بھی اگلے ہی لمحے جواب دیا، اگر تم نہیں چاہ رہی ہو تو کون چاہ رہا ہے؟ نرمین کو پریشانی کے احساس نے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص چاہ رہا ہے جس نے کل وہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کی بات کو سنتے نرمین مزید پریشانی میں مبتلا ہوئی اور اٹکتے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا تو دلنشین ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کون ہے؟ اس شخص کو بہتر معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور کس نے کل وہ حرکت کی تھی، اور وجدان بھی اس شخص کے متعلق جان گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر تم جانتی ہو کہ اسے اس بارے میں معلومات کیسے ہوئی کہ وہ سارا کچھ کرنے والی میں نہیں تھی۔ دلنشین نے اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی پریشانی کے تاثرات کو واضح طور پر محسوس کیا، اور اسی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے مزید چند الفاظ ادا کیا۔ کس طرح معلوم ہو؟ اسے وہاں پر تو کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ دلنشین کی بات سنتے ہوئے اسے واقعی ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس کی اصل حقیقت سب کے سامنے کھل کر نہ آ جائے۔ وہ تو جیسے ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو نا، تمہارے ماتھے پر بھی پسینہ آیا ہوا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دلنشین نے اس کے سوال کا جواب تو نہ دیا، مگر اس کے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے جب یہ کہا تو نرمین کو معلوم ہوا کہ اس وقت وہ کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ نہیں، میں تو بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں، پسینہ تو وہ صرف اس وجہ سے آ رہا ہے، دیکھو نا کس قدر گرمی پڑ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے اس نے آنکھیں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہے گرمی؟ جنوری کے مہینے میں گرمی؟ اچانک گرمی کہاں سے پڑنی شروع ہو گئی؟ ارے باہر تو سورج بھی نہیں نکلا، آج اتنا ٹھنڈا موسم ہے اور تمہیں پسینے آ رہے؟ اپنا حال چیک کرو تم، جھوٹ بھی صحیح سے نہیں بولا جا رہا تم سے تو۔ دلنشین نے اس مرتبہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے کھڑکی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کھڑکی کھول کر جب یہ کہا تو سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا کہ مجھ سے جھوٹ بھی صحیح طرح سے نہیں بولا جاتا؟ وہ پریشانی کے عالم میں خود ہی اپنا راز کھولنے پر تلی ہوئی تھی۔ مطلب کہ تم کوئی نہ کوئی جھوٹ تو بول ہی رہی ہو۔ دلنشین، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ دلنشین کے وہی سوال کو سنتے ہوئے اس نے اس سے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو دلنشین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں محترمہ کہ کل اس کمرے میں جا کر تمام ڈیزائن کو تباہ و برباد اور انہیں کاٹ کر خراب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ تم تھی۔ تو اس نے مسکراتے ہی ساری حقیقت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، جسے سنتے ہوئے نرمین کے چہرے پر پریشانی مزید تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ نرمین کے اس سوال کو سنتے ہوئے دلنشین نے آنکھیں اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہی ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں، وہ حقیقت جو کیمرے کی ریکارڈنگ نے ظاہر کی تھی۔ دلنشین کی ایک اور بات کو سنتے ہوئے جیسے صدمے میں ہی چلی گئی۔ کیمرے کی ریکارڈنگ نے ظاہر کی تھی؟ کس حقیقت کی بات کر رہی ہو تم محترمہ؟ وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، فضول میں مجھ پر الزام لگانا بند کرو۔ نرمین کی طرف غصے سے جواب دیا گیا تو دلنشین مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ نرمین کے چہرے پر پریشانی کو واضح کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟
उफ, टफ है तुम पर। इस कंपनी में तुम काम करते हो, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि इस कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है जो पता नहीं कितनी देर से है। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और इस सीक्रेट कैमरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ वर्षतान को मालूम था और मुझे बस। और कल उसने सारी हकीकत देख लिया इसमें से। दिलनशीन ने जब ये कहा तो नरमीन हल्का सा मुस्कुराई और इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते पहली मर्तबा दिलनशीन के अंदर परेशानी ने जन्म दिया था, मगर उसने अपने चेहरे पर उसे वाज़ेह नहीं होने दिया। इस कंपनी में जितने भी कैमरास लगे हैं वो सब कुछ मैंने खुद लगवाया है। दिलनशीन, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतना तो मेरा तजर्बा है बस। इस कमरे में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ और तुम्हें लगता है कि अगर मैंने वो काम किया भी है तो यूं ही कर दिया होगा बगैर जांच पड़ताल के। ये बात सुनते हुए दिलनशीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली, क्योंकि वह अपने ही राज को अपने मुंह से उगलने के लिए बहुत करीब थी। तो मतलब तुम ये बात मान रही हो कि ये काम तुमने ही किया था? दिलनशीन का सवाल सुनते हुए नरमीन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। हाँ, वो काम मैंने ही किया था। कल लाइट भी मैंने ऑफ़ करवाए थे और कमरे में जाके सारे डिज़ाइंस को बर्बाद भी मैंने किया था ताकि इल्ज़ाम तुम पर लगे। और देखो ना, इल्ज़ाम लग भी गया और तुम हर चीज़ से दस्तबरदार हो भी गई। और वजदान ना सिर्फ तुम्हें इस कंपनी से निकालेगा बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी निकाल बाहर करेगा। कितने अफसोस की बात है कि तुम अपनी गवाही में कोई सबूत भी नहीं दे सकती। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कुछ कर सकती हूँ तो करूँ। देख लो, मैंने कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। यही वो लम्हा था जिसका दिलनशीन को इंतज़ार था, क्योंकि इसके मंसूबे के मुताबिक दिलनशीन को इसकी सारी हकीकत की रिकॉर्डिंग करनी थी और इसके लिए नरमीन के मुँह से सारी हकीकत को उगलवाना ज़रूरी था। तो फिर तुमने आखिर मान ही लिया कि तुमने ये सब कुछ किया था। दिलनशीन संजीदगी से कहा तो नरमीन ने सर हाँ में हिलाया। हाँ, देखो, मैंने सारी की सारी हकीकत को तस्लीम कर लिया कि वो सारा काम मैंने सर अंजाम दिया था। लेकिन तुम क्या कर सकती हो मेरे खिलाफ़? तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तुम पर तो आपको कोई यकीन भी नहीं करेगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी ये मन घड़त बातों की, तो ये तो साफ ख्वाबों में ही अच्छी लगती होंगी। तुम्हें हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैर, मेरा सादा वक्त बर्बाद मत करो, दरवाज़ा वो है, यहाँ से जा सकती हो तुम। नरमीन को मालूम ही नहीं था कि इसके खिलाफ किस कदर बड़ा खेल खेला गया है उसकी हकीकत को पर्दे पर लाने के लिए। उसकी बात सुनते हुए दिलनशीन हनूज़ अपने चेहरे पर संजीदगी से भरे हुए तासुरात को लेते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे जाता हुआ देखकर नरमीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ने एक दफ़ा फिर से ज़ोर पकड़ा दिया। मुझे डरानी आई थी बेचारी, खुद हकीकत भी मालूम करके चलेगी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ये अल्फाज अदा करते हुए वह एक मरतबा फिर से मुस्कुराई थी। वो इस समय वर्षदान के ऑफिस में खड़ी हुई थी और वहाँ पर वर्षदान, साहिल और शाइस्ता साहिबा मौजूद थीं, जिनके सामने दिलनशीन ने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। और इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए वो सब लोग हैरानगी में मुब्तला होते जा रहे थे। आज सुबह शाइस्ता ने वर्षदान को कह दिया था कि दिलनशीन को अपनी सच्चाई को साबित करने का हक हासिल है और वो इसे मौका ज़रूर मिलेगा, और उसे सिर्फ एक मौका ही दिया गया था और इतने में ही उसने अपनी सच्चाई को सबके सामने ला कर रख दिया था। लेकिन नरमीन की सच्चाई को जानकर हर कोई परेशानी और हैरानी में मुब्तला था। इस लम्हे उसने अपने फ़ोन पर वो रिकॉर्डिंग बंद की, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी थी। वर्षदान ने अपना हाथ अपने माथे पर रखते खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो इससे कासिर था। भाई, किस कदर घटिया खेल खेला इस नरमीन ने। बिजनेस पार्टनर होने के बावजूद भी इस चीज़ का ख्याल न किया कि हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है हमें इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। उसकी यही सज़ा है, क्योंकि वो जो कुछ हमारे साथ कर चुकी है उसके बाद उसका यहाँ पर रहना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहिल को भी ये जानकर बहुत गुस्सा आ रहा था और इस वजह से उसने ये तमाम अल्फाज वर्षदान से कहे तो वर्षदान एक नज़र दिलनशीन की तरफ देखे गया, जो इस लम्हे गुस्से के आलम में खड़ी हुई थी, और फिर उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। साहिल ने भी अपने कदम उसके पीछे ही बढ़ा दिए। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। किस तरह तुमने इस टाइम की हकीकत को सबके सामने ला कर रख दिया। मुझे फ़ख्र है तुम पर। फ़ख्र अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। तुमने ना सिर्फ अपने रिश्ते को बचाया बल्कि इस कंपनी को बहुत बड़ी नागुन से भी बचा लिया है। शाइस्ता दिलनशीन के इस अमल पर बहुत खुश थी इससे, और इसी वजह से उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी और इसकी तारीफ़ करते कहा तो दिलनशीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कुछ लम्हात बाद दोनों बाहर की तरफ बढ़ती हुई नरमीन के ऑफिस तक पहुंची। नरमीन, इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए नहायत गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और उसका नाम पुकारा तो नरमीन, जो नशिस्त पर बैठी हुई कुछ काम कर रही थी, अचानक की आवाज़ सुनते हुए डर कर अपनी जगह से खड़ी हुई।
کیا ہو گیا وجدان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ نرمین نے اس کی غصے کی وجہ کو طلب کرنا چاہا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔ اپنا سامان باندھ لو اور تم یہاں سے جا رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے سامان باندھ لو اور یہاں سے جا رہی ہوں؟ میں اس کمرے میں شیئر ہولڈر ہوں، 20% شیئرز ہیں تمہارے، اسی وجہ سے تمہارے ہر ایک شیئر کو میں اور اپنے ساحل خرید رہے ہیں، چاہے پھر ہمیں کتنا ہی نقصان ہو، لیکن تم اب یہاں پر نہیں رک سکتی۔ تم اپنا سامان لو اور آج کے آج اس کمپنی سے چلی جاؤ، میں کبھی دوبارہ مڑ کر اس کی طرف رخ مت کرنا۔ وجدان اس پر نہایت غصہ تھا اور اس غصے میں اس نے سب کچھ کہا، جنہیں سنتے ہوئے نرمین نے ماتھے پر بل لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں تم غصے میں، لیکن ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو؟ نرمین ابھی بول ہی رہی تھی کہ شائستہ اور دلنشین بھی وہاں پر پہنچی تو وجدان نے دلنشین کا موبائل پکڑتے وہ ریکارڈنگ آن کر دی، جسے سنتے نرمین کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ یہ تو اب یہ مت کہہ دینا نرمین کہ یہ آواز تمہاری نہیں ہے، یہ مت کہہ دینا کہ یہ اے آئی ہے۔ نرمین اپنی اصلیت کو سب کے سامنے کھلتا ہوا دیکھ کر جہاں پریشانی میں مبتلا تھی، وہیں دلنشین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ماتھے پر بر لیے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی طرف یوں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ذرا شرم نہ آئی سب کچھ کرتے ہوئے؟ نہ ایسی بھی کون سی تمہیں بدلے کی آگ لگ گئی تھی جو تم نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کا سوچ لیا؟ ہمارے تمام تر شیئرز کو دبانے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہماری اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو تم نے برباد کر کے رکھ دیا، اتنے یونیک ڈیزائنز کو تم نے زمین پر پڑ کے کچرے کا ڈھیر بنا دیا، اور اب بھی تم غصے کی نگاہوں سے میری بیوی کی طرف دیکھ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ جب اس نے دلنشین کو غصے کی نظروں سے دیکھا تو وجدان کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اس نے نہایت غصے سے اس سے کہا تو نرمین سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو نرمین، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، ان 2 گھنٹوں کے بعد تم مجھے نظر نہیں آنی چاہیے ہو۔ پہلے ساحل نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وجدان اسے ایک ٹائم لائن دیتا ہوا وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کہ تم نے اچھا نہیں کیا دلنشین۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ شائستہ نے آگے بڑھتے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ مت سمجھو کہ اس کا شوہر یہاں سے چلا گیا ہے تو وہ تنہا ہے، اگر اس کے قریب ہی آنے کی کوشش کی تو حشر نشر کر کے رکھ دوں گی تمہارا، اور ویسے بھی میری شیر بیٹی خود ہی تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گی، باقی کسی کی نوبت آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فی الحال تو تم اپنا سامان باندھو ڈائن، یا پھر ناگن بھی کہہ سکتے ہیں۔ شائستہ نے ماتھے پر بل لیے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر یہ تمام الفاظ ادا کیے اور دلنشین کو لیے وہاں سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ نرمین نے سختی سے اپنی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہر ایک چیز کو اٹھا کر ادھر سے ادھر کرتے اپنے غصے کا اظہار کیا، کیونکہ وہ برے طریقے سے ناکام ہو چکی تھی۔ دلنشین اس وقت اپنے آفس میں موجود تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا اگر سب کے سامنے اب حقیقت آ ہی گئی ہے تو اب یہاں پر رکنے کا اس کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ جو الزامات اس پر لگائے گئے اور اس کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کیا گیا، مجھے اس کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہیں دوسری طرف وجدان جو اپنی پوری کمپنی میں اسے ڈھونڈ رہا تھا اور جیسے ہی اس کے آفس میں پہنچا تو اسے سامان پیک کرتا دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وجدان کی جانب سے سوال کیا گیا، مگر دلنشین نے اپنے کام کو نہ روکا۔ سامان پیک کر رہی ہوں۔ مگر کیوں کر رہی ہوں؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اس لیے تو اکٹھا کر رہی ہوں کہ سب بہتر ہو گیا ہے، سب کو میری سچائی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، تو اب یہاں پر رک کر کیا کرنا؟ دلنشین نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے ہوئے کہا تو وجدان نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں تم سے ناراض ہونے والی کون ہوتی ہوں؟ بیوی ہو تم میری۔ نہیں، یہ شادی تو صرف نام کی ہے، کانٹریکٹ میرج، اس لیے تو میں یقین اور اعتبار جیسی چیز کا نام موجود ہی نہیں ہے۔ دلنشین کی بات سنتے وجدان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں میں غصے میں کچھ زیادہ کہہ گیا، مگر تم نے مجھ سے کہا تھا تو کہ تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنی بات پر برابر اترو، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، روکو مت مجھے۔ دلنشین نے اس کی بات کو کاٹتے ایک بار پھر اپنے سامان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، مگر اس لمحے وجدان نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے روکا۔ میں روکوں گا، معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے، لیکن تم یقین کرو جو کیفیت اس وقت میری تھی، اس وقت یہ سب کچھ سوچنا اور سمجھنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا میرے لیے۔ وجدان نے اسے تھوڑا سا اپنے قریب کرتے ہوئے یہ تمام الفاظ ادا کیے، مگر وہ خود ہی اس سے دور ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے اتنے بڑے لاس کو برداشت کرنا کسی صورت بھی تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر اس دوران میں بار بار چیختی رہی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے اپنی صفائی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہارے سامنے یہ الفاظ ادا کیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ایک سازش ہے جو میرے خلاف کی گئی ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے آفس سے نکال دیا، تم نے مجھے کمرے سے نکال دیا، یہ کیا تم نے۔ کاش تم مجھ پر اعتبار کر لیتے،
تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دلنشین نے اس کی بات کو سنتے جب یہ تمام سب کہا تو وجدان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی امڑ آئی، جو دلنشین کی آنکھوں میں پھیلتی ہوئی نمی دیکھ کر ابھری تھی۔